الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن تشعرون صدق اللہ العظیم۔ واجب احترام قائدین حریت جناب محمد ساگر صاحب، فاروق رحمانی صاحب، سلیم ہارون صاحب، رفیق ڈار صاحب جو آج کے منتظمین ہیں، اور دیگر یہاں پہ ہمارے قائدین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، نوجوان ہمارے تحریک سے وابستہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس سیمینار کے انعقاد پر جے کے الف کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 13 جولائی کے شہداء کے حوالے سے اور سمبت صاحب کے حوالے سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 13 جولائی کا جو دن ہے اور جو شہداء ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا سنگ میل ہے۔ تو اس کے تقدس کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی جو خصوصی اہمیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ سمبت صاحب کے حوالے سے ہمیں ایک الگ سیمینار کرنا چاہیے۔ ان کی خدمات، ان کا کنٹریبیوشن تحریک کے کارکن کی حیثیت سے بہت سارے پہلو میرے سامنے تھے اور بہت سارے آج مزید بھی منکشف ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیجنڈ کے حوالے سے کوئی تعزیتی ریفرنس ہو تو پاکستان کے اہل دانش کو اس مجلس کا حصہ ضرور بننا چاہیے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اس تحریک میں کس پائے کے لوگ تھے اور کس کس مکتبہ فکر کے لوگ تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال اب یہ 2 in 1 ہو گیا، تو اسی نسبت سے پھر ظاہر ہے اظہار خیال بھی ہوا ہے اور میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو 13 جولائی کے شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس پر بہت ہی ایک فکر انگیز اس کا پس منظر اور خطاب جناب فاروق رحمانی صاحب جو ہمارے قائد حریت بھی ہیں اور ایک دانشور بھی ہیں اور ایک تاریخ دان اور مورخ بھی ہیں، انہوں نے احاطہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر میں ایک سیاسی صف بندی ہوئی، ایک تحریک اٹھی اور یہ 550 جو پرنسلی اسٹیٹس تھی اس میں ریاست جموں و کشمیر واحد ریاست تھی جس میں اس تحریک کے دباؤ کے نتیجے میں ایک قانون ساز اسمبلی عمارت وجود میں آئی۔ باقی برِ صغیر کی کسی ریاست میں کوئی قانون ساز اسمبلی نہیں بنی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی تحریک کسی جگہ نہیں ہوئی۔ تو یہ ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو 13 جولائی کے شہداء ہیں وہ بھی آپ کو پس منظر معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ وہ جلسہ توہین قرآن کی بنیاد پر ہوا۔ اس سے پہلے پونچھ اور جموں میں واقعات ہوئے، عید کے خطبے کی بندش، اور بلکہ یہ توہین قرآن کا واقعہ بھی پونچھ کی جیل میں اور جموں کی جیل میں واقعہ ہوا۔ اس کی ریئیکشن وادی کے مسلمانوں نے ایک احتجاج کیا اور وہ عبد القدیر خان کہیں وہاں پر موجود تھا، اسے ایک بڑا جذباتی خطاب کیا کہ مرض جلسہ جلوسوں سے آپ اپنی آزادی حق حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک بڑی جذبہ جہاد سے آپ نے اٹھے۔ اس پر بھی مقدمہ قائم ہوا اور اس اپنے محسن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ لاکھوں لوگ اس سے جمع ہوئے۔ تو باقی حقوق بھی تھے، لیکن سب سے بڑا مسلمانوں کا جو حق مسدود تھا وہ مذہبی حق تھا، عقیدے پروار تھا۔
باقی بھی تھا کہ ایک مسلمان کی قدر و قیمت جو ہے بھیڑ بکری کے برابر بنی تھی، اور جو مہاراجا کے نظام میں لوگوں کو حق ملکیت نہیں تھا، باقی جو ڈسکریمنیشن تھی تعلیم میں، ملازمتوں میں، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب یہ مذہبی عقیدے پر اس رجیم نے حملہ کیا، اس کے نتیجے میں پھر ایک تحریک اٹھی۔ تو لہذا اس وقت سے لے کر آج تک 1947 کی تحریک ہو یا آج کی ہو یا آئندہ بھی جو بھی چلے گی، تو ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب اس تحریک کا ایک حصہ رہے گا۔ اس حقیقت کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، امریکہ نے یہ وار اینڈ ٹیرر کی ہے، تو آپ حضرات کو بش کی وہ تقریر یاد ہوگی جو اسے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو لانچ اے کروسیڈ اگینسٹ دی مسلم فنڈامنٹلسٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ۔ وہ تو کسی مذہبی ریاست کے دائی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک نیریٹو بنانا تھا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہو، اس جنگ کو انہوں نے کروسیڈ سے ریلیٹ کیا۔ تو ہماری جو جنگ ہے، یا آپ کا جو یہ حاصل ہوا ریاست جموں و کشمیر کا ایک تہائی حصہ، یہ تو مسلح جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوا، اور اس میں ایسے ہمارے پنچ سے نبیلہ باجی ہیں یہاں ایک مندری کے کیپٹن شیردل صاحب تھے، کوٹلی کے محاذ پر وہ 4 بھائی تھے، اس کے 3 بھائی شہید ہو گئے، اور وہ تینوں کی لاشیں لے کر جب آیا، وہ ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے، ان سے ملنے کی ہمیں سعادت حاصل رہی ہے۔ بارل کے تھے برادری کے، عبدالرؤف صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو اسی دور کے مجاہدین نے ہمیں بتایا کہ والدہ نے ان شہداء کی تدفین سے پہلے شیردل خان کو بھیج دیا کہ تم نے اپنا مورچہ کیوں چھوڑا، یہ تو مراد پا گئے۔ تو ان جذبات کے ساتھ لوگوں نے قربانیاں دی، وہ اس کے نتیجے میں ہمیں آزادی کی۔ تو جہاد ہمارا شعار ہے، حق کے مزاحمت ہمارا شعار ہے۔ جو کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ اسی کے نتیجے میں ہوا۔ ہاں، مختلف فورم میں ہم اپنے ایک نیریٹو، جو بھی ایک معروضی اس طرح کہی کی ہے، اس کے مطابق ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس حصے سے ہمارا مقابلہ ہے، اسے حق حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے ہم نے پیش رفت کی ہے، اور اسی علم کو جن مجاہدین نے، جن شہداء نے بلند کیا، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی مدانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو مہاراجا مجبور ہوا اس وقت آپ کو حقوق دینا پڑا، یہ محض کشمیر کی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس کے نتیجے میں پورے پنجاب اور پورے بر صغیر میں ایک تحریک اٹھی، جس کے دائی تھے علامہ اقبال۔ کشمیر کمیٹی بنوائی انہوں نے، اور اس میں ڈھاکہ تک کے پرانے جو کشمیری تھے، نواب سلیم اللہ خان کی فیملی کے، یہ سب لوگ جو کشمیر کمیٹی کا حصہ تھے۔ 60,000 تو رضاکار جو ہیں وہ نکلے پنجاب سے، مجلس ارار کے۔ نواب رسول اللہ خان صاحب فوت ہو گئے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، وہاں میں یورپ کے سفر پہ کٹے تھے، وہ واقعات انہوں نے بتائے کہ میری عمر 14 سال تھی تو میں ان قافلوں میں سیالکوٹ سے نکلا اور جموں میں جا کے تو اس میں سبق یہ ہے کہ ہماری قربانیاں، ہماری جدوجہد، اس وقت بھی جو ہمیں کوئی پیش رفت ہوئی تو وہ پورے بر صغیر سے ایک ماحول اور پریشر بنا، اس کے نتیجے میں مہاراجا نے بہت مجبور ہوا۔ اس وقت کی انگریز جو حکومت تھی وہ بھی مجبور ہی، اس نے مجبور کیا، لانسی کمیشن، وہ ساری تفصیلات آپ کو یاد ہیں۔ تو بہرحال جن بھی لوگوں نے اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم سب کو خراج تحسین
कुछ चीज़ें तारीख के हवाले यहाँ आए हैं कि फलां करारदाद इस तरह से वो क्यों हो गई। इसमें आपको याद होगा इसके दरमियान में एक वाक़या हुआ, सिद्दीकी साहब ने बात की है, और कायद-ए-आज़म ने खुद इसकी गुंजाइश रखी थी कि कश्मीरी अगर कोई अलग अपना रहना चाहते हैं तो इसकी गुंजाइश थी कायद-ए-आज़म के नुक्ता नज़र से। उसकी वजह यह है कि वो हैदराबाद को भी एक आज़ाद रियासत देखना चाहते थे, और नवाब हैदराबाद ने अपना ये क्लेम अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिल किया होता है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान की हुकूमत मुनकर हो गई कि नहीं, तकसीम के जो उसूल है उसमें थर्ड ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई और रियासत। उसके नतीजे में हैदराबाद की एक बड़ी तारीखी रियासत थी जिसका एक बड़ा कल्चर था, तहजीब थी, और बड़ा उसका दावा था, और बड़ी अमीर रियासत थी। तो ये हिंदुस्तान और नेहरू की हट दर्मी और उनका जो नुमाइंदा था उसने वहाँ पर ये प्ली ली कि जो बड़े सगीर का तकसीम का फार्मूला है उसमें दो ऑप्शन है, आइदर इंडिया और पाकिस्तान, स्टेट्स हैज़ टू एक्सटेंड आइदर इंडिया। उस पस मंज़र में फिर ये बात की करारदाद हुई जिसमें कि दो ऑप्शन आए। तो इस नुक्ते को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए कि उसमें कोई बदनीति थी या कायदे, या उसके बाद भी देखिए कि आज़ाद कश्मीर का जो हमारा स्टेटस बना, तो उस वक्त किसी तीसरे ऑप्शन की बात नहीं थी। उस वक्त जिन भी लोगों ने जंग की है, हमारे बाग में उनको शहीद अव्वल कहते हैं, सैयद खादम हुसैन शहीद, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त। उनको उठाया और उनको शहीद किया। वो आज भी वो फौजी कैंप मौजूद है। तो बिल्कुल उनको ऑप्शन रखा जी, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें, इस्लाम मुर्दाबाद कहें, जय हिंद कहें, हम आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसी शिद्दत से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, गोली खाई और शहीद हो गए। तो लोगों ने उस वक्त जो जदोजहद की है, जो कुर्बानी दी है, वो रियासत की आज़ादी की तहरीक, उस वक्त का जो जज्बा था, उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में 1947 की जो थी या सारी जो मुहिम थी उसमें वही वार करते रहे। हमारे बुजुर्ग भी उस तहरीक का हिस्सा थे कि भाई हमें हिंदुस्तान की आज़ादी से बचने के लिए पाकिस्तान में शामिल होना है। लेकिन इसके बावजूद जो हिस्सा आज़ाद हुआ वो पाकिस्तान में इंटीग्रेट कायद-ए-आज़म ने या बानियान पाकिस्तान ने नहीं किया। उसका झंडा अलग रखा, उसका तराना अलग रखा। यहाँ पार्लिमानी निज़ाम था, लेकिन उस बेस कैंप में एक सदारती निज़ाम मुतारफ कराया गया ताकि ये बेस कैंप जो है वो इस तहरीक की नुमाइंदगी कर सके। तो बजाय खुद इसके अंदर हमारे पास एक बड़ी गुंजाइश मौजूद है। तो मैं समझता हूँ, करने का मतलब ये है कि इस तारीखी पस मंज़र में हमें हालात का तजज़िया भी करना है। बहुत गलतियाँ होंगी, अगर हम गलतियाँ काउंट करें हुकूमत पाकिस्तान की हमाकतों और गलतियों के नतीजे में, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मुमलकत, इस्लामी मुमलकत दौलत हो गई। उसमें किसी कश्मीरी का तो कसूर नहीं है। और आज पाकिस्तान जो है जहाँ खड़ा है, कुदरती वसाइल के एतबार से आप देखें, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क, 6ठी 7वीं बड़ी पाकिस्तान की, इसके अंदर ज़राअत का पोटेंशियल, लाइफ स्टाइल के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, खजूर की प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क, और इसके ह्यूमन रिसोर्सेज दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी, दुनिया के जिस मुल्क में आप जाएं और जो बड़ा एडवेंचर है उसमें आपको पाकिस्तानी मिलेगा। इस सब के बावजूद आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, ये इस क़यादत की नालायकी है। वो आज के हैं या इससे पहले के हैं, मुझे और आपको उनसे क्या खुशफहमी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती है कि गलती हमसे भी बहुत है।
اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اپنی سب کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہماری کشمیری لیڈرشپ 1947 میں تقسیم نہیں ہوتی، شیخ صاحب اور چودھری صاحب تقسیم نہیں ہوتے تو مسئلہ کشمیر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو مراحل آئے، ادھر آئے یا ادھر آئے، ہماری قیادت اگر ان مواقع پر ایک بھرپور کردار کا مظاہرہ کرتی یکجہتی کے ساتھ تو ان مواقع سے ہم مستفید ہو سکتے تھے، اپنی اس تحریک کو آگے لے کر جا سکتے۔ تو آج کی تاریخ میں اپنے ان سب قائدین کو، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد یہ جو کہ ذمہ داریاں کیا ہے، تو ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے کہ ہمارے دشمن کے عزائم کیا ہے۔ ابھی ہم ترکی میں تھے، ہمارے ساتھ شیخ صاحب تھے اور کدھر گئے، ریاض صاحب بھی تھے، سبی صاحب بھی تھے، وہاں ایک کانفرنس میں وہاں سے ہندوستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں پر وہ اس کا اظہار بھی یہاں پر ہو چکا ہے، اب تو ساری میڈیا میں آ چکی ہیں چیزیں کہ آمدہ الیکشن میں مودی صاحب 2 اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے قائدین 2-4 جن کا آغاز وہ کریں گے یاسین ملک صاحب، جو پھانسی کے پھندے پہ جو ہو جائیں، شبیر شاہ صاحب پر بھی وہی مقدمات ہیں، مسرت عالم صاحب پر بھی وہی ہے، بین آسیہ اندرابی پر بھی وہی ہے، باقی جو ہمارے قائدین ہیں۔ اور پھر ایک آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں کسی ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پہ وہ حملہ کریں، قبضہ کریں۔ ابھی جو مودی کا دورہ ہوا امریکہ کا، جس طرح سے وہ شیر و شکر ہوئے، جس طرح سے ہماری حریت پسند تنظیموں کو انہوں نے ایک یعنی چلیے باقی کسی پر آپ کو بات کریں، حزب المجاہدین تو ایک انڈیجنس، خود امریکہ باہر آ گیا تھا کہ وہ انڈیجنس تنظیم، تو ان کو دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنا، وہ بست کرنا، تو قبضہ کر کے وہ پاکستان سے توبہ کرائیں گے۔ ہم پیچھے ہٹیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ جو ہے آپ نے کشمیر کا نام نہیں لینا۔ اس پر جو ہے وہ ان کی منصوبہ بندی جو بھی بین الاقوامی اس وقت چین کے حوالے سے امریکہ کے اور وسط کے عزائم ہیں، اس صورتحال سے بھارت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ بڑے خطرات ہیں اور ان کے تدارک کے لیے اپنی صفوں کے اندر ہمیں یکجہتی پیدا کرنی ہے۔ خود ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو کہا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال بالکل قابل رشک نہیں ہے اور برادریزم کی کلچر ہے۔ مجھے جو ووٹ ملے ویسے اس کا بھی تذکرہ آپ نے کیا، تو میں نے جو ہمیشہ ووٹ لیے میں اپنے برادری کے لیڈروں سے مقابلہ کر کے لیا۔ راجہ سبیل صاحب برادری کے ہمارے بڑے لیڈر تھے، کرنل نصیر صاحب بڑے لیڈر تھے، لیکن ان سب کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں بھی مجھے اپنی برادری نے کوئی 60%، 65% ووٹ دیے، وہ برادری کے باقی برادری میں بھی دیے۔ لیکن ایک خیر کا پہلو ابھی بھی آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ جو ایک قبیلائی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن پاکستان میں ہے، وہ یہاں نہیں۔ کشمیر کے مسئلے پہ جو بھی بلائے، قائدین حریت بلائیں، میں بلاؤں، آپ بلائیں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گنجائش موجود ہے، اسے ہمیں بروئے کار لانا چاہیے۔ اور ابھی بھی مشاورت ہو رہی تھی کہ کوئی ایک کانفرنس انشاءاللہ حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ہوگی، جس میں جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوگا تاکہ ہم اپنی صفوں کو ٹھیک کر سکیں۔ ادھر کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی بھی یہی صورت ہے کہ ہمارا ایک موقف ہو۔ امان صاحب نے حق خود ارادیت کے حوالے سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اور اس کا تسلسل، خود میں کنوینر رہا، اب بھی وہ فورم موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، اس میں اب حریت قائدین بھی ہیں، اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، حق خود ارادیت، اس کی بنیاد پہ ملک کے اندر اور باہر الحمدللہ سب اکٹھے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بتدریج ہم سب نے حالات سے سیکھا بھی ہے اور آج کے حالات کا سبق یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ہماری صفوں میں اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے۔ باقی جو
ہندوستان کے اقدامات ہیں یا صورتحال ہے یا امکانات کیا ہیں؟ دیکھیے جو ہندوستان نے وار کیا ہے یہ آخری وار کیا، یہ اس کا اعتراف شکست ہے۔ اور جتنے کوئی باخبر لوگ ہیں، ابھی مجھے اسی ہفتے ایک بہت ہی ان حالات پر نظر رکھنے والے ایک بہت باخبر دانشور نے مجھے فیڈ بیک دیا، جو وہاں بھی متعلق رہتے ہیں، کہ مودی صاحب نے ایک کوئی کمیٹی بنائی تھی، اس میں تھنک ٹینکس بھی تھے، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور کشمیر سے ریلیٹڈ ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے سینئر لوگ بھی تھے کہ موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو یہ رائے دی ہے کہ بھائی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو وار کیا کہ اس کے نتیجے میں کشمیری جو ہے انٹیگریٹ ہو جائے گا، کشمیری تو پہلے سے زیادہ دور ہو گیا، کشمیری پہلے سے زیادہ ہندوستان سے متنفر ہو گیا، یہ مسئلے کال نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے انٹرنیشنلی سلامتی کونسل میں رکنیت لینی ہے، سینٹرل ایشیا میں سی پیک کا حصہ بننا ہے، تو ہمیں کشمیر اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا پڑے گی۔ تو ایک مورال کی لڑائی ہے، اور ادھر بھی ان کے حساب جو فیڈ بیک ہے کہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ جواب دے رہے ہیں۔ اور یہاں بات ہوئی کہ ہمیں کیا کامیابی ملی ہمارے لبریشن لیگ کے، یہاں دیکھیے جو 1971 کا سانحہ تھا وہ اتنا بڑا سنگین تھا کہ ادھر ایک بڑے لیڈر تھے شیخ صاحب، انہوں نے پہلے حماقت کی، غلطی کی، بعد میں ان کو احساس ہوا اور پھر انہوں نے رائے شماری کا نعرہ لگایا۔ لیکن جب 71 کا سانحہ ہوا تو اس مایوسی کی کیفیت میں انہوں نے اندرا عبداللہ کاٹ دی۔ ادھر ہمارے دو قائدین تھے، غازی ملت نے تو سب نے ایک لحاظ سے مسلح جنگ لڑی آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے، اور کیش خورشید صاحب جو کہ ایک انقلابی حکومت تسلیم کرنے کی بات تھی، وہ حالات سے اس قدر مایوس ہوئے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دونوں چلے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پتہ نہیں کوئی دوست یہاں میں موجود ہو، یعنی پہلی مرتبہ ریاست جموں کشمیر میں یہ مثال قائم ہوئی کہ پاکستان کی کسی قومی جماعت نے ایک شاخ اپنی قائم کی۔ کیش خورشید مرحوم کو بعد میں احساس بھی ہوا، ہم سے اظہار بھی کیا۔ دونوں بزرگوں کے ساتھ الحمدللہ ایک عقیدت کا تعلق ہے، میں پہلے اسے تنقید نہیں کر رہا، لیکن حالات جو ہیں وہ آج یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سینیریو ہے، ہماری ایک جماعت جو کل حکمران تھی، آج اس کے زعما کس طرح سے ایک ہفتے کی گرفتاری کے بعد آ کے بیانات دیتے ہیں، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ کیا کشمیر میں کوئی ایک مثال بھی آپ کو ملی؟ کیا ہمارے کشمیری قائدین کو آفر نہیں کر رہے ہوں گے؟ ملک صاحب کو، شبیر صاحب کو، مسرت صاحب کو، کیا آپ ذرا 2 سطری نوٹ لکھ دیں، ہم آپ کو رہا کر دیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنا دیں گے؟ کوئی ایک حریت پسند کی مثال نہیں کہ کسی نے ہزارے ندامت کیا ہو۔ یہ آپ کی طاقت ہے الحمدللہ، اور اسی طاقت سے آپ کا جو دشمن ہے وہ خوف زدہ ہے۔ یہ ایک ناقابل تسخیر جذبہ ہے مزاحمت کا، اس لہر کو قائم اور برقرار رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ آزاد فضاؤں میں جو ہمیں وسائل دستیاب ہے ہمیں انہیں پروے کار کرنا چاہیے۔ سمپت صاحب کو بہت ہم خراج